فیصل صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ جو یہ سزا سنائی گئی ہے 14 سال قید بامشقت کی سزا ہے، عدالت نے فیصلہ دیا ہے کہ چیئرمین کو ان کی اہلیہ کہ ان کو قید کی سزا سنائی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو کسی بھی جو ہے وہ عہدے پہ نااہل قرار دیا گیا ہے۔ اتنی پہلی بات نہیں ہے، یہ ماضی میں بھی ہوا ہے۔ جب نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا تو عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان میں پہلی دفعہ کسی جو ہے وہ طاقتور شخص کو سزا بھی ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور توشہ خانہ کا کیس تھا اور جو کافی عرصہ چل رہا تھا، اور یہ سب سے سامنے کلیئر تھا کہ توشہ خانہ میں جس طریقے سے انہوں نے چیزیں جمع بھی نہیں کرائی اور کوئی چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے بیچ دی، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سب کے سامنے تھی۔ عدالت نے فیصلہ کیا، اور عدالت میں اگر فیصلہ پی ٹی آئی کو منظور نہیں ہے تو دوسرے فورم پہ جا سکتے ہیں، دوسرے اوپر کے فورم پہ، اور اس پہ جو ہے اپیل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی عدالت کا فیصلہ ہے اس کو تو ماننا پڑے گا، چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ہمیں بھی پی ٹی آئی میں ماضی کہتی تھی کہ یہ چیزیں عدالتیں آزاد ہیں، عدالتیں آزاد ہیں۔ عدالت آزاد ہے، عدالت نے فیصلہ کیا ہے، اور اس کے فیصلے پہ اگر ان کو اعتراض ہے تو وہ جی فیصل صاحب بہت شکریہ۔ ہم عاصمہ شیرازی کی طرف آتے ہیں۔ عاصمہ صاحبہ، اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے۔ قطع کلامی کی معذرت، اور سنگین الزامات کی بات کی منصور علی خان صاحب نے کہ یہ الزامات سنگین ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیگر لیڈران پر بھی سنگین الزامات ہیں، ان پر کوئی کیس نہیں ہوا؟ آپ کو ایسی کوئی موجودگی اس میں لگتی ہے؟ دوسرا یہ کہ الیکشن کے بعد ایفیکٹ کیا ہوگا؟ کس جماعت کا پلڑا اب بھاری ہو چکا ہے؟ جی دیکھیے، نیب کو تو ہمیشہ سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا گیا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور کئی طرح کے جو الزامات اور جس طرح سے کہنا چاہیے مقدمات وہ سیاستدانوں کے اوپر بنائے گئے ہیں، جس میں کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک نواز شریف صاحب کے اوپر گاڑی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر تو ہمارے سامنے ان کا بیان موجود نہیں ہے، لیکن جو آصف علی زرداری صاحب سے ہم نے یہ پوچھا تھا میرا خیال ہے ایک انٹرویو میں، اس پہ انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ یہ جو ان کو جو گاڑی دی گئی تھی وہ کرنل قذافی نے خاص طور پر ان کے لیے بنوائی اور پاکستان کو دی، اور انہوں نے تمام اس کے قانونی تقاضے پورے کیے، یہ ان کے بقول ہے، لیکن اس کے اوپر وہ کہتے ہیں مقدمہ پھر بھی بنا۔ اسی طرح سے اگر آپ کو یاد ہوگا تو گیلانی صاحب کی جو اہلیہ تھی، ان کا ایک نیکلس ان کے پاس رہ گیا تھا، جو کہ ٹرکش جو پریزیڈنٹ کی وائف تھی انہوں نے ان کو دیا تھا، اور میں نے اس وقت گیلانی صاحب کو انٹرویو کیا جب یہ نیکلس کا بہت معاملہ چلا، تو اس پہ انہوں نے وہ نیکلس ہمارے پروگرام میں دکھایا، جو کہ انتہائی کم مالیت کا تھا اور معمولی مالیت کا تھا، اور بقول ان کے وہ ان کی اہلیہ کے پاس رہ گیا تھا، اور وہ نہیں دے پائے تھے، لیکن وہ انہوں نے واپس جمع کروا دیا توشہ خانہ میں۔ اس کے باوجود ان کے اوپر بہت الزامات لگے، اور پاکستان تحریک انصاف نے آج تک ان کو جو ہے وہ اس الزام کے تحت جو ہے ان کو ٹرول کرتی ہے، ان کے اوپر تنقید کرتی ہے۔ جہاں تک ان دو معاملات کا تعلق ہے، ہم یہ اس کی صحت جو بھی ہوگی اس فیصلے کی، اس کو چیلنج کرے گی پاکستان تحریک انصاف، اور جو نیب کے قوانین ہیں نئے، ان کے مطابق دیکھنا پڑے گا کہ ان کے پاس کیا کیا اختیارات ہے۔ کچھ خود ہی اسٹرائک ڈاؤن کر دیے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، جو ترامیم ہوئی تھی ان کو بھی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ختم کیا تھا، تو اب ان کے پاس اپیل کا حق جو ہے وہ کب کا ہے اور وہ کس طرح سے کریں گے، لیکن یہ جو معاملہ تھا یہ اثاثے چھپانے کا معاملہ تھا، اور یہ الیکشن کمیشن کے پاس پہلے گیا تھا جس پہ ٹرائل ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ نیب کے اوپر کے پاس یہ معاملہ گیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو گوشوارے تھے اس میں یہ پیسے کہاں سے آئے، یہ جو تحفے بیچے، ان کے بیچنے کے بعد کی جو رقم ہے، وہ سب کے سب جو معاملات تھے اس کو بتایا جانا ضروری تھا، مگر وہ چھپایا گیا تھا، اور اس میں صحیح درست معلومات جو ہیں وہ شیئر نہیں کی گئی تھی۔ اب یہ ایک بہت دیکھیں، جو بھی ہم سب انکم ٹیکس فائلر ہیں، ہم سب کو اپنے اپنے حساب کتاب دینے پڑتے ہیں سال کے آخر میں، جو بھی مالی سال ہے، اور اس میں ہمیں جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے جو بھی ہم نے اخراجات کیے ہیں، جو بھی آمدنی آئی ہے اس کو بھی، جو گئی ہے اس کو بھی۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب ایک بڑے رہنما ہیں، اور ہر سال وہ تقریباً ہر الیکشن بھی انہوں نے لڑا ہے، وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں، ان کے پاس ان کے جو گوشوارے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ جب یہ رقم آئی جیسے زاہد مشکوری بتا رہے تھے، تو اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھے تھے۔ یہ دیکھا جائے تو اس سے پہلے جتنے بھی قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، یعنی کہ یہ گوشوارے اور رقم اور قیمت اور جو بھی ان کے جو تحائف تھے اس کی قیمت کے بارے میں ان کے پاس معلومات وہ فراہم نہیں کر سکے۔ بہرحال اس پہ آج عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کا جو وہ انہوں نے بیان، مطلب 342 کا جو بیان آتا ہے
وہ انہوں نے نہیں دیا، اور عدالت نے ان سے کہا ہے کہ آپ ان کا بیان دیں، لیکن نہیں دیا۔ اور کل رات شاید جو میں نے بھی خبروں میں دیکھا ہے کہ کل رات گئے بشرا بی بی کا جو بیان ہے وہ 342 کا وہ لیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ لائرز بھی، اور پھر اس طرح سے عمران خان صاحب پھر وہاں سے چلے بھی گئے، ان کی عدم موجودگی میں یہ سزا سنائی گئی ہے، تو اس کے کیا نکلتے ہیں معاملات وہ تو آگے لیگل جو آپ کے اوپینین دینے والے ہیں وہ بتائیں گے اس کے اوپر، لیکن سرے دست توشہ خانہ کا کیس ایک مضبوط کیس بنتا ہے۔ البتہ جو نیب کی صحت ہے اور جو نیب کا جو ایک ماضی کا جو ریکارڈ رہا ہے، جس طرح سے اس کو استعمال کیا گیا ہے، جس طرح سے سیاست دانوں کو، سیاسی جماعتوں کو، جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کی طرف سے استعمال کیا جاتا رہا ہے، تو اس کے اوپر بہرحال بہت سارے سوالات ہیں، اور اب کوئی درست کام بھی ہوگا نیب کی طرف سے تو اس کے اوپر بہت لوگ جو ہے وہ انگلیاں اٹھائیں گے، جو طریقہ کار ان کا جو ماضی میں رہا ہے۔ جی بالکل، اس پر اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ماریہ اور سمر عباس بھی موجود ہیں، تجزیہ کار، اینکر پرسن ہیں، اور اب ڈاکٹر ماریہ سے میرا سوال ہے کہ آپ پہلے تو یہ بتائیے اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ 14 سال قید با مشقت کی سزا توشہ خانہ میں سنا دی گئی ہے، تو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟